العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ منافقون کے مضامین کا تجزیہ بھی مکمل کر چکے تھے، پھر اس کا پہلا حصہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس پر بھی ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ دوسرے حصے کی پہلی آیت یعنی سورہ مبارکہ کی 4تھی آیت پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے مناسب ہے کہ پھر سلسلہ مضامین کو ذہن میں جوڑ لیا جائے۔ ایک بات جو بار بار یاد دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ صورتیں قرآن حکیم میں آئی ہیں اور اسی ترتیب سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں، سورہ صف، پھر سورہ جمعہ، پھر سورہ منافقون، ان کے مابین گہرا ربط ہے۔ سورہ صف میں جو للکارا گیا ہے مسلمانوں کو، پکارا گیا ہے کہ اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، غلبہ دین حق، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے دل و جان سے آبادہ رہو۔ در حقیقت اس سے پہلوتے ہی، اس سے کرنی کترانا، اس سے پسپائی اختیار کرنا، اس سے پیچھے ہٹنا، یہ ہے اصل سبب نفاق کا۔ تو اس ترتیب کے حوالے سے اس حقیقت کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ پھر یہ کہ جو پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ان منافقین کے لیے کہ جو اس دور میں تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، سب سے اہم معاملہ تھا ایمان بالرسالت کا۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان پر کوئی عملی گرفت نہیں ہوتی۔ جو اصل عملی گرفت ہوتی ہے وہ ایمان بالرسالت، اور ایمان بالرسالت کا معاملہ بھی اس وقت کا کہ حضور صرف رسول نہیں تھے، آپ امیر بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ حاکم وقت بھی تھے۔ اس اعتبار سے آپ کا ہر حکم واجب التعمیل، واجب الاطاعت، یہ معاملہ تھا کہ جو سب سے زیادہ کٹھن گزرتا تھا۔ آج بھی نوٹ کر لیجئے، جن لوگوں کی طباع مغربی تہذیب کے اثرات سے آزادی کی طرف مائل ہے، وہ فکری بے راہ روی ہو، اخلاقی بے راہ روی ہو، ان سب کو سب سے زیادہ جو بغض ہے وہ حدیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قدغنیں وہاں سے عائد ہوتی ہیں، پابندیاں وہاں سے لگتی ہیں، دین کا تفصیلی ڈھانچہ بنتا ہے تو سنت رسول اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ پہلی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اس لیے کہ پانی وہی مر رہا تھا، اصل جو شک ہو رہا تھا وہ ان کے ایمان بالرسالت میں تھا، ان کا عمل غمازی کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ زبانی قسمیں اور زبانی دعوے جو ہے اس کی تلافی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ اس کے بعد دوسری بات جو آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تو لائے تھے
پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس آیت کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، بہت اہم مضمون ہے کہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کی تقسیم کر لیجیے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو آئے ہی اسلام میں داخل ہی ہوئے دھوکہ دینے کی غرض سے، جیسے کہ یہود کی ایک جماعت کے بارے میں سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہ ایمان کا اظہار بھی ایک سازش کے تحت کر رہے تھے، چنانچہ انہی کا نقشہ کھینچا گیا سورہ مائدہ میں، وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ ایمان ایک لہجے کے لیے بھی ان کے نصیب میں نہیں آیا، وہ ہے شعوری نفاق۔ یہ غیر شعوری نفاق ہے، ایمان تو لائے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اب اس کی سزا جو انہیں مل چکی ہے، بدترین سزا، یہ وہی سزا ہے جو بدترین کافروں کو ملتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں پہلے رکوع میں فرمایا، وہی بات یہاں فرمائی، طبع علی قلوبہم۔ اب ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ پھر یہ بھی بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ دفعتاً نہیں ہو گیا، یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، تدریجاً ہوتا ہے۔ آدمی ایک دم نہیں ڈوب جاتا بلکہ ڈبکیاں کھاتا ہوا ڈوبتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ سورہ نساء کی آیات 137 138 نہایت اہم ہیں، جن کا حوالہ دیا جا چکا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ یہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے یا ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایسے منافقین کو تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ معاملہ ہوا ہے۔ تو پہلے حصے کی 3 آیات میں، بلکہ تجزیے کے طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے حصے کی 3 آیات میں، جس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے اور میں نے اعادہ بھی اختصار کے ساتھ کر دیا ہے، اس مرض کی ڈیفینیشن بھی آ گئی اور اس کی پیتھولوجی، وہ باطنی اختلال کیا ہے۔ پیتھولوجی کہتے ہیں، ایک تو فزیولوجی ہے، انسانی جسم کا جو نارمل نظام چل رہا ہے، وہ تو فزیولوجی کا موضوع ہے، علم وظائف الاعضاء۔ لیکن پیتھولوجی جب کہیں اب نارمیلٹی ہو جاتی ہے، کسی عضو کے فنکشن میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے، یہ پیتھولوجی ہے۔ وہ پیتھولوجی اصل مرض ہے جس کے کہ پھر علامات ظاہر ہوتی ہیں، بخار ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، پھوڑے نکل آئے، پھنسیاں نکل آئیں، اصل پیتھولوجی کچھ اور ہے اندر، اسی کی تشخیص کرنی ہوتی۔ تو پہلے حصے میں ڈیفینیشن بھی آ گئی، اور نمبر 2 یہ کہ پیتھولوجی بھی آ گئی کہ یہ ایمان لائے تو تھے لیکن پھر یہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے۔ یہ تو دیمک کی مثال جو ہے بہترین ہے کہ اندر سے وہ چوکھٹ کو کھا چکی ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے چوکھٹ، لیکن اوپر سے ایک پھٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، ایک ونیئر موجود ہے۔ وہ ونیئر ہے ان کا کہ یہ قانون نبی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور بہرحال اسلامی ریاست میں ان کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس لیے کہ کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ مسلمان ہیں۔ لیکن یہ کہ حقیقت میں جو دولت ایمان جو تھوڑی بہت انہیں نصیب ہوئی تھی، وہ برف کے مانند پگھل چکی، ختم ہو چکی۔ دوسرا حصہ جو 5 آیات پر مشتمل ہے، جس پر آج ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی ہے، اس میں اصل میں علامات کا بیان ہے، سمپٹمیٹولوجی، علامات کیا ہیں، اور پروگنوسس۔ کسی مرض کے ضمن میں ہم اپنے علم طب میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں ریکوری کا کتنا کچھ امکان ہے، صحت یابی کی کتنی امید ہے، کتنا یہ مرض جو ہے تباہ کن ہے، مہلک ہے، یہ پروگنوسس کہلاتا ہے۔ 5 آیات ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دوسرے حصے میں، اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے، اس کو آج مزید سمجھ لیجئے۔ پہلی 2 آیات میں جو عمومی علامات ہوتی تھی کہ یہ جو منافق تھے عہد نبوی کے، بظاہر بڑے لہیم شہیم، تنو توش والے، بڑے جسے والے، ڈیل ڈول والے، مال و اولاد والے، ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا جمع کر دیتا ہے ان کے پاس۔ لیکن یہ ہے کہ جو ان کی پوری توجہ لگی ہوئی ہے آخرت کی طرف، ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس دنیا کہاں نظر آئے گی۔
چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں سے نظر آ جائے گا؟ دنیا تو وہیں جمع نظر آئے گی، دولت وہیں نظر آئے گی، خدم و حشم وہیں نظر آئیں گے، شان و شوکت وہیں نظر آئے گی، جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے صرف ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، جن کی تمام توانائیاں کھپ رہی ہیں دنیا بنانے کے لیے۔ لہذا ان کا یہ نقشہ کھینچا گیا، اور بظاہر بڑے معتبر لگیں گے لوگ، اس لیے کہ بڑی حیثیت والے ہیں، اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، تر و تازہ جسم ہے، لہذا اس کی وجہ سے، لیکن اندر سے کھوکھلے، بزدل، ہمت ہی تو نہیں ہے۔ جو ہم نے مرض نفاق کے اصل اسباب کا تجزیہ کیا تھا وہ تو یہ کہ مریض شخصیت، ایک شے کو حق سمجھنے کے باوجود اس کا ساتھ نہ دے سکے، حق کو حق نہ کہہ سکے، باطل کو باطل نہ کہہ سکے، کہنے کی بھی اگر کہیں کوئی غلطی کر لے تو اس پر کھڑے نہ رہ سکے، اس کے لیے قربانی نہ دے سکے، اس کے لیے اپنے تعلقات کے اوپر چھری نہ چلا سکے، اپنی دوستیاں ہیں، اپنی محبتیں ہیں، علائق ہیں، حق کی خاطر ان تعلقات کو توڑ دینا بڑا مشکل کام ہے، حق کی خاطر تن من دھن لگا دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ اندر سے ان کا وجود، ان کی شخصیتیں کھوکھلی، تو یہ علامت تو ہے عمومی۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آخری جو علامات ہوتی تھیں، تھرڈ سٹیج جسے میں نے کہا، جیسے ٹی بی کی تھرڈ سٹیج ہوتی تھی، تو مرض نفاق کی تھرڈ سٹیج نہایت بغض اور عداوت مسلمانوں سے، مومنین صادقین سے بالعموم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص، ان کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اچھے بھلے رہ رہے تھے، آرام سے یہاں بس رہے تھے، کھا پی رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، اب یہ آئے، ہر قدم پر امتحان ہے، پورے عرب سے انہوں نے جنگ مول لے لی ہے، ہر وقت جنگ کا اندیشہ ہے، ہر وقت ایک خوف کی حالت میں ہم رہنے پر مجبور ہو گئے ان کی وجہ سے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو ان کے نزدیک سفہاء تھے، پاگل تھے، بے وقوف تھے، یہ جو گرد جمع ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، دیوانے، ہر وقت جو ہیں گویا کہ جان ہتھیلی پر لیے بیٹھے ہوئے، ذرا پکار آئی اور فوراً تیار، فوراً حاضر۔ ان کے اس طرح حاضر ہو جانے سے ہم اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، ہماری کم ہمتی جو ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بغض اور عداوت اور عناد مومنین صادقین سے بالعموم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص، تو دو آیتوں میں وہ ہے، آیت نمبر 4 اور 5، دو آیتوں میں پھر یہ ہے آخری ان کا جو مرض کی آخری علامت ہے، یہ ہے آیت نمبر 7 اور 8۔ درمیان میں ہیرے کی اس انگوٹھی کی طرح جس میں ہیرا جڑا ہوا ہو، وہ آیت ہے کہ جس میں پروگنوسس جو ہے وہ آ گیا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ یہ آیت نمبر 6 ہے، بالکل درمیان میں، برابر ہے ان کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اور یہ اس پوری سورت کی 11 آیتوں میں اگر دیکھیں گے تو بالکل نگینہ ہے یہ آیت، 5 آیتیں ادھر، 5 آیتیں ادھر، بالکل درمیان میں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ بہرحال یہ 5 آیتیں ہیں جن کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ صرف نوٹ کر لیجئے، آخری 3 آیتیں جن پر دوسرا رکوع مشتمل ہے، یہ علاج ہے۔ نفاق کا علاج کیا ہے؟ پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ دوام ذکر الہی۔ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ ایک آیت میں پریونٹیو میڈیسن، پریونٹیو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے، جو تدابیر ہے حفاظت کی، بچاؤ کی، 2 آیتوں میں اگر چھوت لگ گئی ہے، انفیکشن ہو گئی ہے، اور آدمی کو تنبہ ہو گیا، خود متنبہ ہو گیا کہ واقعتاً مجھے یہ مرض کا حملہ مجھ پر ہو گیا ہے، اگر وہ علاج کرنا چاہتا ہے، ابھی اگر وہ پہلی اور دوسری سٹیج میں ہے تو پھر ایک راستہ بتا دیا گیا، علاج یہ ہے، علاج بالضد ہے، وہ ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ ہے، ہومیوپیتھی کا نہیں ہے، علاج بالمثل نہیں ہے، علاج بالضد ہے۔ اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، اس میں مخاطب کون ہے؟ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے مرغوب کن ہیں، ان کے جسے اور ان کا ڈیل ڈول اور ان کا قد و قامت، یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی بھاتی ہیں۔ تو یہ کون ہے جن سے یہ بات ہو رہی ہے؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بالعموم جب اس طرح خطاب ہوتا ہے تو مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی امکان ہے، یہاں موجود ہے امکان۔
لیکن دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات بظاہر حضور سے خطاب کر کے عام مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے. یہاں تو اگرچہ حضور کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اس طرح کا قریہ موجود نہیں ہے، لیکن سورہ تحریم کے شروع میں، بلکہ سورہ طلاق کے شروع میں، جو یوں سمجھیے کہ اسی سلسلہ سور میں صورتیں آ رہی ہیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، بظاہر تو حضور سے خطاب ہو، اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں اپنی بیویوں کو تو طلاق دیجئے انہیں عدت کے حساب سے. حضور نے تو ساری عمر کسی کو طلاق دی نہیں، تو حضور تو اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہے ہی نہیں، تو گویا کہ خطاب وہاں مسلمانوں سے ہو رہا ہے. لیکن چونکہ حضور امام ہیں، امیر ہیں، نمائندے ہیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ کا حکم آپ ہی کے ذریعے سے امت کو دیا جا رہا ہے، تو بظاہر خطاب حضور سے ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن. تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ یہاں پر گمان غالب یہ ہے کہ یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں سے ہے، اور عام مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے. حضور کے بارے میں تو ہم یہ باور نہیں کر سکتے کہ آپ بھی ان لوگوں کے تن و توش اور جسم سے اور ان کے جو بھی ظاہری ٹھاٹ باٹ تھے ان سے متاثر ہو جاتے ہوں گے. یہاں پر عام مسلمانوں کا معاملہ معلوم ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے مسلمانوں جب تم دیکھتے ہو انہیں تو بڑے متاثر ہو جاتے ہو. ان کا تن و توش، ان کا ڈیل ڈول، ان کا جسہ، ان کے مال و اسباب، ان کا اچھا لباس. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو 2 آیتیں اور سنا چکا ہوں. سورہ توبہ میں صرف یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یہ آیت نمبر 55 ہے. اور تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، لا دوبارہ نہیں لایا گیا. انما یرید اللہ ان یعذبہم، لے یعذبہم کے بجائے ان یعذبہم، بہا فی الحیات کی بجائے فی الدنیا، فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. لوگوں، اے مسلمانوں، تم ان کے جسموں سے، ان کے مالوں سے، ان کی اولاد سے مرعوب نہ ہو، ان سے متاثر نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے. یہی مال ان کے لیے سوہان روح بنتا ہے. ذرا سا کوئی خسارے کا اور گھاٹے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں. یہی اولاد ہے جو دنیا میں انہیں چین سے جینے نہیں دے گی، بلکہ ان کے لیے گویا کہ یہ گلے کا ہار بن جائے گی. یہ اولاد اس دنیا کی زندگی میں بھی بجائے ان کے لیے کسی اطمینان اور سکون کا موجب ہونے کے، ان کے لیے دنیا میں عذاب الہی کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے در حقیقت مقدمات عذاب ہیں جو ان کے گرد جمع کیے. لیکن عام آدمی دیکھنے والا سمجھتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے دولت والے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑی اولاد ہے، بڑی ان کے ہاں شان و شوکت ہے. انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے لیعذبہم او یعذبہم او ان یعذبہم فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. وہی بات یہاں آ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اس ضمن میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول بھی ملا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہے، جو رئیس المنافقین تھا، اس کے بارے میں آیا ہے کہ نہایت خوبصورت، بہت اچھی رنگت والا انسان، سرخ و سفید رنگت، بہت خوبصورت، بڑے جسم والا، ڈیل ڈول والا، معروف کل شخصیت کا حامل تھا. اور اسی سے کمپیئر کیجئے کہ جو بدترین کافر تھا مکے میں، ابو لہب، اس کی شان بھی یہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں انگارے جیسی، اور چہرے کی رنگت جو ہے وہ اسی لیے تو نام اس کا جو ہے ابو لہب پڑ گیا تھا. جیسے دہکتا ہوا انگارہ ہوتا ہے ایسا اس کا جو ہے اس کی رنگت تھی. تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ ہے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر خاص طور پر ایک اعتبار عام معاشرے میں عام لوگ اعتبار کرتے ہیں، معتبر لوگ ہیں یہ. تو وَإِن تَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو تم بڑی توجہ سے سنتے ہو، کان دھرتے ہو کہ بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، چودھری لوگ ہیں، ان کی باتیں توجہ سے سننی چاہیے. لیکن ان کی معنوی شخصیت کیا ہے جو میں نے عرض کیا تھا، اندر سے کھوکھلے پن کے لیے بہترین یہاں پر تمثیل آئی ہے. کأنہم خشب مسندہ، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ سوکھی لکڑیاں ہوں جنہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جو لکڑی کے کندے بنا دیے جاتے ہیں کھڑا کر دیا گیا. اب ایک تو نوٹ کیجئے خشب،
یہ ہے سوکھی لکڑی کو کہتے ہیں۔ گیلی لکڑی جو ہے آپ کو معلوم ہے اس میں زیادہ جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اگر کبھی پھاڑا کرتے تھے ہم بھی بچپن میں، کلہاڑی کے ساتھ جو ہے لکڑیاں پھاڑا کرتے تھے گھر میں جلانے کے لیے، ایندھن لے کر آتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا جتنی گیلی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا مشکل ہے، اور جتنی سوکھی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا آسان ہے۔ تو خشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی، کأنہ خشب مسندہ۔ اس میں بھی ایک تصویر قرآن مجید میں، تصویر لفظی کا معاملہ بہت ہے۔ چونکہ یہ لوگ جب آتے تھے مسجد نبوی میں خاص طور پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اپنی امتیازی شان، تو اس کے ساتھ بھی ایک مماثلت پیدا کر دی کہ یہ جو ٹیک لگا رہے ہیں دیواروں کے ساتھ، در حقیقت یہ سوکھی لکڑی کے کندوں کے مانند ہیں جنہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اندر معنوی شخصیت نہیں ہے، سیرت و کردار کی کوئی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، کوئی کیریکٹر کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ تو سمجھتے ہیں ہر چیخ کو کہ وہ انہی پر واقع ہو جائے گی۔ چیخ سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مدینے کی وہ چھوٹی سی بستی ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ ایک چراغ ہے۔ مجھے نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر بہت پڑھا تھا جب کہ میڈیکل کالج میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو جو اشعار اس وقت سے ذہن میں حافظے میں چپک کر رہ گئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ اور یہی نقشہ تھا مدینہ منورہ۔ یوں سمجھیے کہ بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ، چھوٹی سی بستی، اور اس چراغ کو گل کرنے کے لیے آندھیاں آ رہی ہیں پے بہ پے۔ تو یہ جو ہر وقت کا ایک اندیشہ رہتا تھا، اور جہیں کہیں ذرا شور بلند ہوا معلوم ہے شاید پھر کوئی لشکر آ گیا، یا پھر کوئی خبر آ گئی، پھر کسی حملے کے بارے میں کوئی اطلاع آ گئی ہے، پھر کہا جائے گا کہ آؤ نکلو اللہ کی راہ میں، پھر مصیبت ہماری آ گئی۔ تو وہ جو اندر کی وہ بودی شخصیت تھی، جس چیز سے کہ وہ گریز کرنا چاہتے تھے، جس چیز سے بچنا چاہتے تھے، تو ہر وقت جو ہے تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے، یہ جو شمع کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے، تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے چین اور سکون نہیں تھا، اس لیے کہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ اب کوئی حملہ ہو جائے گا، یا کوئی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کا اعلان کر دیں گے، پھر ہماری جان پر بن جائے گی۔ پھر جب کہیں گے نکلو اللہ کی راہ میں، انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، پھر ہم زمین میں دھسے جا رہے ہوں گے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، زیر لب مسکرائیں گے، ہم جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، لیکن صاف نظر آ جائے گا کہ اب تو ہماری جھوٹی قسموں کا بھی اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہیں سے کوئی پکار، کوئی بلند آواز، کہیں سے کوئی شور سنائی دیتا ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے کہ اب آئی کوئی مصیبت، کوئی نئی آزمائش، کوئی نیا امتحان آیا ہمارے لیے۔ اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے، ہم العدو فاحذرہم، یہ ہے اصل دشمن، بس ان سے بچ کر رہو۔ حذر کہتے ہیں، حذر کہتے ہیں ڈھال کو، خذوا حذرکم عند کل مسجد، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک تو آپ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے تلوار ہے، نیزہ ہے، ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے پرانے زمانے کی دو بدو جنگ کے اندر یہ لازمی چیزیں تھیں۔ تو یہ حذر جو ہے اس ڈھال کے لیے آتا ہے، فاحذروہم، بچو ان سے، یعنی ان کی طرف سے کہیں بھی کسی درجے میں غفلت نہ ہونے پائے، ان کی ریشہ دوانیوں کو واچ کرو، ان کو ہر وقت جو ہے زیر نگرانی رکھا جائے۔ ہم العدو، یہ مارے آستین ہے، اصل دشمن یہ ہے۔ باہر کا دشمن تو نظر آ جاتا ہے، وار کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، آدمی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، یہ آستین کا سانپ ڈنک مارتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ ہے اصل دشمن، بس ان سے بچیے۔ قاتلہم اللہ، اب یہ عربی محاورے کے مطابق ایک بد دعائیہ کلمہ ہے، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ کی مار ان پر، یعنی یہ کہ ابھی تو یہ ظہور میں بھی آ جائے گا، عالم واقعہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ ابھی تو گویا کہ یہ ایک کلمہ ہے، بد دعائیہ کلمہ، قاتلہم اللہ انا یوفکون، کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں، کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے ان کو اچک لیا جا رہا ہے۔ یوفکون چونکہ فعل مجہول ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود کوئی راستہ طے کرتا ہے اور راستہ طے کر کس طرف مڑتا ہے، اور ایک یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے لوٹا کر لے جا رہا ہے۔ اس طرح بے بسی کی کیفیت، وہی در حقیقت چونکہ ان کی شخصیت کا بودا پن جو ہے ظاہر کرنا، انا یوفکون، کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں، کہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں۔
وہ جو شعر ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا، یہ ان کا حال ہے۔ حضور کا زمانہ نصیب ہوا ہے، حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں، تاریخ انسانی کا بہترین دور انہیں میسر آیا ہے۔ گولے سبق جو ہیں نوع انسانی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، بلکہ یہ کہ کل مخلوقات کے سردار ہیں، ان کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور پھر بدبختی کا یہ عالم، تو قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ایمان کی بھی نعمت نصیب ہو گئی تھی بدبختوں کو۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی سے گویا کہ جس کی تمثیل جو ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک تو وہ جنہیں سرے سے کبھی ایمان کی رمق نصیب ہی نہیں ہوئی، اپنے ضد، اپنے تعصب، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کافر کے کافر رہے اور انہوں نے اسی پر اصرار کیا، اسی پر جمے رہے۔ انہیں تو وہ نعمت بھی نصیب ہوئی، اللہ نے حق کا انکشاف ان پر کر دیا، حقیقت انہیں بھلی لگی، آگے بڑھے، ایمان لائے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پھر یہ واپس لوٹے ہیں۔ تو انا یؤفکون، کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں، کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے، آؤ اپنی خطا کا اعتراف کر لو۔ دیکھیے نوٹ کر لیجئے، میں نے شروع میں جو نفاق کی حقیقت اور پھر اس کے مدارج بیان کیے تھے کہ جب تک یہ مرض ہے، صرف ابھی نفاق نہیں، بیماری ہے، کمزوری ہے، ضعف ایمان ہے، تو اعتراف تقصیر رہے گا کہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، خود بھی اللہ سے استغفار کریں گے، حضور کی خدمت میں بھی آئیں گے کہ حضور ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ یہ کیفیت ہوگی جب تک نفاق نہیں۔ نفاق شروع کہاں سے ہوا؟ جہاں جھوٹا بہانہ بنایا، اس لیے کہ عزت نفس نے اب انہیں آمادہ کیا جھوٹ بولنے پر، کہ کب تک اپنی عزت کا دھیلا کراتے رہیں گے، کب تک رسوائی لوگوں کے سامنے ہوتی رہے گی، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے رہیں گے، توہین جو ہے گوارا کریں گے، جھوٹا بہانہ بناؤ، بچ جاؤ۔ اگلی سٹیج آئی جب جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ تو یہ گویا کہ اگر پہلی سٹیج ہوتی، اور ظاہر بات ہے کہ عام مسلمان تو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکے ہیں، وہ تو ان سے یہی کہتے تھے کہ بھئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، نہیں جا سکے ہو، نہیں حضور کا حکم جو ہے اس پر عمل کر سکے ہو، تو خطا کا اعتراف کر لو، اللہ سے استغفار کرو، اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ چنانچہ یہ مضمون آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ جب کہ ان سے گناہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، تقصیر کا ظہور ہو گیا تھا، اگر یہ اعتراف کرتے، آتے آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤوکا، آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے اللہ کو کہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو کچھ انسان کو اس نے بنایا ہے اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، کمزور طبائع بھی ہیں، لیکن یہ کہ کمزور طبیعت انسان اگر خطا ہو گئی اعتراف کرتا رہے، اس کو کہا جائے گا ذوف ایمان۔ اور اس کے لیے یہ ہے خاص یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلا دیا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لیکن یہ جس سٹیج پر پہنچ چکے تھے، ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اپنی خطا کا، یہاں گویا کہ محذوف ہے وہ مضمون جو سورہ نساء کی اس آیت میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ منافقون جو بعد میں نازل ہوئی، یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔
اس حوالے سے یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ وہ مضمون پہلے آیا، یہاں اس کی پوری تفصیل کو دوبارہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ کہ اس کا اندر حذف کر دیا گیا درمیانی جو حصہ ہے اس کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے، اچھا جی آئیں گے، لیکن یہ کہ آنے کی نیت نہیں ہے، جائیں گے حضور کے پاس جائیں گے، مان لیں گے، ہم اپنی خطا اعتراف کر لیں گے، لیکن جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں لوگوں کو ٹالنے کے لیے، ادھر ادھر جنبش دی۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، نہیں آتے حضور کی خدمت میں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، یہ صدو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ آیت نمبر 2 میں، یہاں پھر آ گیا ہے، اور یہاں دونوں جگہ پر میرے نزدیک خود رک جانا ہی اس سے مراد ہے۔ یہاں تو یقیناً خود رک جانا ہی مراد ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ پہلی جو مقام ہے آیت نمبر 2، اس میں دونوں کا امکان ہے، لیکن وہاں بھی غالب گمان یہی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالیں بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے رک گئے۔ یہاں پر بھی وہی ہے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ دیکھتے ہیں ان کو، یا تم دیکھتے ہو اے مسلمانوں ان کو، ان کے طرز عمل کو تم خود جانچو پرکھو۔ یہ اصل میں یہ تعلیم اہل ایمان کو اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ ان میں شناخت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ جب تک مسلمان معاشرے میں یا ایک اسلامی جماعت میں جو عام لوگ شریک ہیں ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے ہاں ففتھ کالمسٹ عنصر بھی ہے، ہمارے ہاں کوئی مارے آستین بھی ہیں، ان کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ان کے تن و توش سے یا ان کے ظاہری تقوی کے جو مظاہر ہیں ان سے کہیں متاثر نہ ہو جائے، ان کے اصل کردار کو دیکھو۔ اگر اندر صحیح ایمان ہوتا تو خطا ہو گئی تھی، حضور کی خدمت میں آ جاتے، کیا چیز انہیں روکنے والی ہے؟ لیکن ان کا حال تم دیکھتے ہو۔ اب ظاہر بات ہے جس مسلمان نے بھی کسی کا یہ رنگ دیکھا ہوگا اب اس کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ یہ واقعتاً منافق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کی علامت بیان کر دی ہے۔ رأیتہم یصدون وہم مستکبرون، استکبار، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے حضور کی خدمت میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم، انہیں عزت نفس، جھوٹی عزت نفس نے جما دیا ہے گناہ پر۔ یہی جھوٹی عزت نفس ہے، یہ تمام چیزیں بڑی مربوط ہیں۔ جھوٹی عزت نفس ہی نے تو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا تھا کہ کب تک اپنی توہین کرائیں گے، جھوٹا بہانہ بنا اور بچ جاؤ۔ اسی جھوٹی نفس نے، عزت نفس نے پھر جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کیا ہے۔ تو جیسے جیسے مرض بڑھ رہا ہے، ان کی انانیت، ان کا تکبر، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، مال و اسباب میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی کے اندر طغیانی میں بڑھتے چلے جائیں اندھے بہرے ہو کر۔ لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اس سے ان کا تکبر اور ان کی وہ جھوٹی انانیت اور جھوٹی عزت نفس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا اسی کی بنا پر اخذت العزت بالاسم، وہ جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ انہیں گناہ کے اوپر، معصیت پر، اس نفاق کے اوپر اور جمائے چلی جا رہی ہے۔ رأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اب وہ آیت آ گئی جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پروگنوسس، 2 آیتوں میں عمومی ان کے جو اوصاف تھے وہ بیان ہو چکے، اگلی 2 آیتوں میں پھر آئیں گے تو تکمیلی ہیں، یعنی یہ مرض جب انتہا کو پہنچ کر 3rd سٹیج میں داخل ہو چکا ہے، اس کی جو علامات ہیں، درمیان میں یہ آیت آ گئی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 6، یہ پوری سورت کا بھی عین مرکز ہے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اے نبی برابر ہے ان پر، اگرچہ عام قاعدے کے مطابق تو یہاں سواء لہم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے حق میں یہ برابر ہے، اعلیٰ آتا ہے مخالفت کے لیے، لیکن یہ حروف جار جو ہیں لام اور علا، یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس میں بالعموم دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ردم ہے آیت کا، جو ایک صوتی، جو قرآن مجید کا صوتی جو ایک ردم ہے، اس میں جو ایک ملکوتی غنا ہے، اس کے تقاضے کے تحت جو ہے،
جو بھی گنجائش ہوتی ہے زبان کے قواعد کے اعتبار سے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہی اسلوب ہے جو 2 مرتبہ کفار کے بارے میں آیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں بدترین کافروں کے لیے فرمایا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہی بات ان منافقین کے لیے کہی گئی فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ قرآن مجید میں یہ اسلوب آیا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کے لیے، یہاں پر بھی ترجمہ کرتے ہوئے لیے کہنا ہوگا، ان کے حق میں برابر ہے یہ، آپ چاہے انہیں انذار کریں چاہے نہ کریں، یہ اب ایمان لانے والے نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں یہ مضمون آیا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 بین ہی انہی الفاظ پر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو یہ آخری کیفیت ہوتی ہے کفر کی، اور وہی کیفیت ہے آخری نفاق کی۔ سواء علیہم استغفرت لہم، استغفرت لہم یہاں پر حمزہ استفہام موجود ہے، انذرتہم تھا وہاں، یہاں پہ بھی استغفرت لہم ہے، لیکن چونکہ یہاں استغفار جو ہے باب استفعال میں حمزۃ الوصل ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہاں پر وہ حمزہ جو ہے استفہام کا وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، مدغم ہو گیا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ۔ اسلوب کے اعتبار سے تو سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی وہ آیات ہیں جو اس کے مشابہ ہیں، باقی یہ کہ یہ مضمون جو آیا ہے اپنے پورے نقطۂ عروج کو جو پہنچا ہے وہ سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ۔ وہاں تو بلکہ کلمہ فا نے اور زیادہ تاکیدی رنگ پیدا کیا ہے، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا۔ تو یہ جو ہے تاکید کی انتہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون اپنے نقطۂ عروج کو جو پہنچا ہے وہ سورہ توبہ میں۔ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ تدریجاً کس طور سے آیا ہے، اس کے مراحل، اس کے مدارج، اس کا اگر آپ اس طریقے سے فالو کریں گے تو بہت کچھ باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ اس مرض کے کیا تدریجی مراحل ہیں، اس کے مدارج کیا ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم، بلکہ یہاں ایک بات نوٹ کرا دوں آپ کو کہ حضور کا اپنا مزاج کیا تھا، اس کو بھی آپ جان لیجئے۔ جب سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی ہے تب حضور نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر امید ہے ان کے بخشے جانے کی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں۔ یہ حضور کی اپنی ایک طبعی رافت، رحمت۔ یہی وجہ ہے کہ 2 جگہ قرآن مجید میں، جن میں سے ایک مقام تو وہی ہے سورہ توبہ، اور ایک مقام جو ہے پھر سورہ تحریم، 2 جگہ یہ آیت آئی ہے بین ہی انہی الفاظ میں، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے کہ اے نبی ان پر سختی کیجئے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی آپ جہاد کیجئے، کشمکش کیجئے ان منافقین سے بھی اور کافروں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ آپ کی طبعی شرافت، طبعی نرمی، طبعی مروت یہ ان لوگوں کے لیے ڈھال کا کام دے رہی ہے، ان کے لیے مفید ہونے کی بجائے الٹی مضر ثابت ہو رہی ہے، یہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان پر سختی کیجئے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ۔ تو اس اعتبار سے حضور کا اپنا مزاج یہ ہے، اور آپ نے گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے بھی اور اس کو موقت کر دیا کہ مراد 70 مرتبہ کا عدد نہیں ہے، یہ 70 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں اسلوب ہے کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا چاہے میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کروں۔ تو یہاں پر عدد جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ محاورے کے طور پر آیا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں ان تینوں صورتوں میں وہ میں نے نوٹ کرایا تھا پہلے بھی، ان سے بھی اصل میں روشنی پڑتی ہے کہ ان تینوں کے مضامین میں کتنا گہرا ربط ہے۔
بلکہ چوتھی صورت بھی اگلی جو ہے، جو یہ سورہ تغابن آئی ہے، جو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ دوم میں شامل ہے، حقیقت کا جو حصہ ہے، یہ چاروں صورتیں بڑی کمپیکٹ ہے، بہت مربوط ہیں آپس میں، بڑا گہرا ربط ہے۔ اس حوالے سے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ صف میں جو گویا کہ اس چہار سورہ میں، یہ چار سورتوں کو میں چہار سورہ کہہ رہا ہوں، جیسے آپ پنج سورہ کہتے ہیں، یازدہ سورہ کہتے ہیں، تو یہ چہار سورہ ہے، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن۔ اس چہار سورہ میں پریزائڈنگ پوزیشن میں سورہ صف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ صف میں دونوں الفاظ آئے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد تقسیم ہو گئی، سورہ جمعہ میں آیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ دوسری آیت تھی، وہ تو وہاں اس کی تکرار ہو گئی۔ اب یہاں پر آئی ہے وہ پہلی بات جو آئی تھی سورہ صف کے اندر، لیکن یہاں زیادہ زور دے کر، زیادہ تاکید کے ساتھ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت دے دے۔ میں لفظ اضافہ کر رہا ہوں زبردستی، اور یہ در حقیقت وہ قانون ہدایت و ضلالت جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں اور کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ صف کی اس آیت کے ضمن میں، کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جو طالب ہدایت ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا، جو طالب زیغ ہے، طالب ضلالت ہے، اللہ اسے ضلالت اور گمراہی دے گا، یہاں تک کہ قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو فیصلہ کن چیز جو ہے وہ قرآن نہ ہوا، وہ انسان کی اپنی طلب ہے۔ طلب ہدایت ہے، قرآن ہدایت دے گا، اور طلب ضلالت ہے، قرآن سے بھی ضلالت ملے گی۔ تو یہ ہے اصل شے جو سمجھنے کی ہے، کہ قانون ہدایت و ضلالت کی پہلی دفعہ اور اہم ترین دفعہ یہ ہے کہ اصل شے انسان کی اپنی نیت، اس کا اپنا ارادہ، اپنا قصد، اس کا جو اپنا باطنی جو ہے فیصلہ، وہ ہے اصل شے۔ اس کے بعد اللہ تحصیل فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے، تسہیل کرتا ہے۔ اگر آپ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی سے بڑی، کٹھن سے کٹھن مشکلیں آسان کرتا چلا جائے گا، اور اگر آپ غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں، گمراہی کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر، تو اللہ اس کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ آج چھوٹی بے حیائی، کل اور بہت بڑی بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بدترین جگہ پر انسان جا پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے اس کو خود اختیار کیا تھا۔ یہ تحصیل اور توفیق ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔